58 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب وعمل بذلك ما بقي انك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں قرآن کی مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت نصیب فرمائے جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اور قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت آسان کرے اور ان تعلیمات کو حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے عمل کے ذریعے اپنے زبان کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے. آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ طہ آیت نمبر 58 سے 68 تک انشاءاللہ. جی 68 تک انشاءاللہ. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تلاوت کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. کیا کرتا ہو؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے اور تمام جو ذکر اذکار ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ صبح شام کے اذکار اور نمازوں کا خیال فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اور صدقہ خیرات جو ڈیلی جو کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں ہمیشگی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آیت نمبر 58
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس بسحرن جادو کے ساتھ مثل ہی اس جیسے فجعل تو بنا مقرر کر بیننا ہمارے درمیان و بینکا اور بنا مقرر کر بیننا و بینک اور ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدن ایک وعدے کا وقت جگہ لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس کے نحن ہم ولا انت اور نہ تم کرنا مکان سوا ایک جگہ ہموار برابر اور سیدھی. تو دیکھیں پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کیا دیکھیں فرعون جو ہے وہ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں تھا کہ فرعون نشانیاں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی نشانیاں دی جو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ساری نشانیاں بتا دی. اس کے باوجود جو ہے وہ فرعون نے نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانا اور الٹا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی. اور کیا الزام تراشی کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر کسی کو یاد ہے جو کل ہو گیا تھا اس سے پہلے والے؟ یہ جادو کر رہے ہیں تم جادو تو تم ہمیں زمین سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. جی بارک اللہ فی علمک و صالح علیک. بالکل صحیح ہے رافیہ کہ تم یہاں آئے ہو تم اپنی جادو کے زور سے تم ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکالنے کے لیے آئے ہو. تو دیکھیں حالانکہ یعنی وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو کس لیے آئے تھے توحید کا پیغام لے کر ہے نا اور دوسرا جو مشن تھا وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ میں بلکہ وہ خود لے کے جانے کے لیے وہاں سے. لیکن اس نے کیا کہا کہ الزام تراشی کی موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہاں سے یعنی آئے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ملک سے باہر نکالے. تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسا کوئی ہوا ہے کوئی حکومت کہ جادو کے بل پر ختم ہو گئی ہے کبھی سنے آپ لوگوں نے؟ تو یہ بس محض الزام تراشی تھی کس کی فرعون کی موسیٰ علیہ السلام پر. تو یہاں وہ مزید کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو یعنی ان نشانیوں کو جو ید بیضا اور جو لاٹھی کا جو اژدہا بن جانا تھا سانپ بن جانا تھا اور وہ بھی اور تمام جو پچھلی جو بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو دی تھے معجزات ان سب دیکھنے کے باوجود وہ کہنے لگا کہ یہ جادو ہے. تو اور اس کے لیے پھر یہاں اس کا کنٹینیویشن ہے. پھر فرعون نے کہا کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو یعنی جیسے تو جادو کیا نا کون سا کس کو جادو کہا یہ جو لاٹھی کا جو ہے وہ سانپ بن جانا یہ تو یہ جو ہے وہ جادو اس کو قرار دیا اور کہنے لگا کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی طرح کا جادو ضرور لائیں گے بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے تو ہم اس کے خلاف نہیں اور ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے اور تو بھی خلاف نہ کرنا اور یہ جو مقابلہ ہوگا وہ صاف میدان میں ہوگا. تو دیکھیں یہ تو سبحان اللہ یہ تو فرعون بات کر رہا ہے لیکن اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ دیکھیں دشمن ہے دشمنی کر رہا ہے الزام تراشی کر رہا ہے اس کے باوجود فائدہ کس کا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مومنوں کا فائدہ ہوا. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ لوگوں کے سامنے یہی ساری بات ہو کہ حق کیونکہ جو حق ہے وہ تو سامنے آ ہی جائیں گا جو حق ہے وہ حق ہے اور جو باطل ہے وہ تو باطل رہنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کو پورے یعنی صرف ان کے درباری وہ ابھی تو جو کیے تھے وہ دربار میں ہی ہوا تھا نا جو لاٹھی ڈالے موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ اژدہا بن گیا اور جو بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکالے تو وہ چمکتا ہوا ہو گیا. تو یہ تو بس درباری نے دیکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ سبھی لوگوں کو تمام جتنے بھی اس کی سلطنت میں تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ حق پہ کون ہے کہ اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سے ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے جو بھی ہم لوگ آیت پڑھیں گے نا آج کے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جائیں گے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے جیسے کیا کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ اور کیا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو جو بھی الزام تراشی کرتے ہیں جو بھی جی پروپوگنڈا کرتے ہیں ٹیررسٹ بولتے ہیں. تو اس سب کا یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ جو کیا ہوا تھا امریکہ میں وہ جو ٹوین ٹاور کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ اور اس کے بعد بھی کتنے ایسے ہوئے ہیں موقع کہ جب مسلمانوں کے اوپر مخالفت کی لوگوں نے تو اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں آئے. سبحان اللہ. تو یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اچھا ہی ہوا کہ چلے موقع مل گیا لوگوں تک پہنچانے کا اور پھر وہ یاد کیجئے وہ انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے
سورہ دوحہ سورہ بینہ میں ہم لوگوں نے، اگر کل کسی نے وہ تفسیر سنا ہوگا تو، کہ وہ کس طرح سے وہ ایک بچے نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو، وہ ایک بچہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو دین پر لانے کا، توحید کی دعوت کس طرح سے دی، سبحان اللہ. اور حالانکہ وہ سبحان سزا اللہ میم. ہے نا، وہ بالکل تو سزا بالکل. تھی اس بادشاہ کی طرف سے. تو تھوڑا ہم لوگ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے کہ آج کل کے حالات دیکھ کر کہ ہاں یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، چائنا میں یہ ہو رہا ہے، روہنگا میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے. ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیے اللہ، اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہ لڑکا جو ایک بچہ تھا سبحان اللہ، تو اس کو پہاڑ پہ سے گرانے کے لیے اور کیا کیا جو ہوا وہ آپ لوگ سنیے تو انشاءاللہ. اور ضرور اس سے فائدہ ہوگا نا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانیاں دکھاتے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس نے اسی طرح کہا کہ ہمارے لیے ایک معاہدہ کا کیا مطلب ہے؟ معاہدہ جو ہے ایک وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور وعدے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ اس کا معنی وعدہ کرنا بھی ہے یا وعدہ بھی ہے. تو یعنی فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک دن اور ایک جگہ ہم لوگ مقرر کرتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ وہاں دونوں کی جادو کا مقابلہ ہوگا. یعنی فرعون کے جو جادوگر ہے وہ، کیونکہ دیکھیے اس دور میں جو ہے نا وہ جادو کا زور تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ جادو کا ہی تھا. یعنی جس دور میں جو بھی زیادہ چیز اس پہ ہوتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب کا رواج تھا اس کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دیا نا کہ وہ کوڑی کو ہاتھ رکھتے تو وہ اچھا ہو جاتا، اندھے کو کے آنکھوں پر تو اس کی آنکھیں یعنی وہ دیکھنے لگتا ہے. تو اسی طرح تو سبحان اللہ یہاں پھر جو ہے وہ جادو کا تھا. تو اس کے لیے فرعون نے کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ فرعون کے جو جادوگر ہے ان دونوں کے درمیان جو مقابلے کا وقت ہوگا. اور یہاں اس نے کیا بات کی؟ مکانن سوا یعنی کہ صاف ہموار جگہ. یعنی کیا ہے اس کا سوا ان بیننا جو آتا نا پیچھے بھی ہو چکا. تو یہ مکانن سوا کا دو معنی ہے. ایک تو صاف ہموار جگہ، جہاں صاف ہموار جگہ یعنی جو مقابلہ ہوگا نا تو ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جو صاف اور ہموار ہو. اور یہ ہموار اور صاف کیوں؟ تاکہ سب لوگ ہر ایک جو ہے وہ آسانی سے اس جادو کے مقابلے کو دیکھ سکے. اور پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کے دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہو. یعنی جو یعنی ایسی یعنی ہر شخص جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ دونوں فریق جو ہے وہ بآسانی پہنچ سکے اور دونوں جگہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں برابر ہو وہ جگہ. تو ایسی جگہ پر وہ مقرر کیا کہ ایسی جگہ پر ان لوگوں کا یہ ہوگا، جادو کا مقابلہ ہوگا. پھر آگے دیکھیے کہ کیا وہ کہتا ہے. قولا موعدکم، نہیں پھر یہ ابھی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے قولا کہاں موعدکم تمہارا مقررہ وقت ہے، یوم الزینت جشن کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور یہ کیا اکٹھے کیے گئے لوگ دہا کے وقت یعنی کہ دن چڑھے چاشت کے وقت. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ ایک مقرر کریں گے ہم لوگ جگہ اور وقت جو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت میں جو ہے وہ جگہ بھی بتا دی کہ وہ کون سی جگہ ہوں گی اور وہ کون سا یعنی کون سا وقت ہوگا اور وہ کس دن ہوگا. تو یوم الزینہ یعنی زینت والا دن. تو زینت والا دن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس سے مراد زینت یعنی کہ خوبصورتی، یعنی کہ جس میں لوگ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو، جس میں سجاوٹ ہو، پتنگے یہ وہ لگتے ہو، تو اس طرح کی سجاوٹ ہو. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جشن کا دن. یعنی کیا جشن کا دن یعنی فرعونیوں کا یہ جو سالانہ میلے کا دن یا تہوار کا دن بھی اس میں آتا ہے. تہوار کا دن یا عید کا دن، ان لوگ کا نوروز ایک رہتا ہے ان کا عید کا دن، تو وہ اس کا یعنی وہ ان کا ایک خاص تہوار رہتا ہے نوروز یعنی ان کا عید کا دن. تو وہ دن مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اور کیوں چھٹی کا دن اور اس کا میلے یعنی اس پوری یعنی جگہ کا جو وہ میلے کا دن، جشن کا دن کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ تمام لوگ جو ہے وہ فارغ رہتے ہیں اور سب سج دھج کر یعنی جو بھی رہے گا وہ فارغ رہتے ہیں اور وہ میلے میں آتے ہیں.
تو سب کے سامنے یہ مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے یہ جو مقابلہ ہے وہ چند لوگ نہیں بلکہ سارے لوگ دیکھیں. اس کے لیے یوم الزینہ انہوں نے سلیکٹ کیے تاکہ آس پاس یعنی تمام لوگ جو ہے وہ اس مقابلے میں آئے اور تاکہ اس کا مشاہدہ کرے کہ جادوگر اور انبیاء کرام کے معجزے کا مقابلہ یعنی اور یہ مشاہدہ کرے کہ جادوگر جو ہے وہ انبیاء کرام کے معجزات کے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ماشاءاللہ یعنی کتنے کانفیڈنٹ جو ایمان ہے نا وہ انسان کو کانفیڈنٹ دیتا ہے. کیا چیز انسان کو کانفیڈنٹ دیتی ہے؟ ایمان. جس طرح سے ابھی ہم ریلیٹ کر رہے وہ آیت کو کہ وہ ایک بچہ تھا سورہ بروج میں، کیا ایک بچہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان دیا تھا کہ وہ اتنے 20,000 لوگوں کے یعنی تفسیر میں جو آیا ہے کہ اتنے لوگوں کے جو ہے وہ ہدایت کا ایمان لانے کا ذریعہ بنا، اور وہ جو ہے وہ اپنی جان تک قربان کرنے تیار ہوا. اور اسی طرح وہ اصحاب الاخدود جو ایمان لائے تھے وہ مرنے تک کو تیار ہوئے. تو یہ کیا چیز تھی؟ ایمان کی دولت تھی. تو سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ایمان کی جو دولت تھی تو اس کی وجہ سے یہ ایمان کی جو دولت رہتی ہے نا وہ انسان کو کانفیڈنٹ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط کرے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اور پھر اسی طرح وہ جو وقت ہے وہ کیا کون سا سلیکٹ کیا کہ وقت جو ہے وہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ کہ وہ اکٹھا کیے جائے لوگ دہا دن چڑھے، یعنی کہ دیکھیں چاش کا وقت جب سورج روشن ہوتا ہے تو وہ وقت مقرر کیا تاکہ روشنی بھی اچھی ہو اور سب کو یعنی ایک دم دھوپ کا بھی ٹائم نہیں رکھا تاکہ بھائی گرمی سے لوگ پریشان ہو، اور نہ سورج ڈھلتے ہوئے تاکہ بعض لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے، ہے نا. تو اس کے لیے دہا کا وقت، اور یہ ویسے بھی فضیلت والا وقت ہوتا ہے، اسی لیے تو دہا کی نماز پڑھتے ہیں نا، اور اس کی کتنی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. دہا کا وقت کے لیے اور اس کی امپورٹنٹ کے لیے دہا کی بھی سورہ دہا ہے، تو اس کی تفسیر جو ہے وہ شارٹ تفسیر وہ بھی آپ سنیے. ہاں ہم بھیجتے رہتے گروپ میں، تو آپ لوگ سنیے تو اس کی امپورٹنٹ بھی پتہ چلیں گی اس وقت کی. ہاں تو اس کے لیے جو کون سا وقت چوز کیا تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکے، ہے نا، اور دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو. اور پھر جگہ تو وہ پہلے ہی مقرر ہو گئی تھی، مکان السوا یعنی کہ صاف ہموار جگہ، میدان، جادو کا مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ یعنی آسانی سے دیکھ سکے برابر ہے. تو یہاں یہ ساری بات ہو گئی کہ جگہ کون سی ہوں گی اور کون سا وقت ہوگا. پھر آگے دیکھتے ہیں فتولی فرعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتولی فرعون تو پلٹا فرعون فجمع تو اس نے اکٹھی کی قیدہ اپنی چالیں ثم اتا پھر آ گیا. پھر ابھی یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ فجمع قیدہ یعنی کہ مکر و فریب اکٹھا کیے. تو مکر و فریب اکٹھا کرنے سے کیا مراد؟ قید یعنی مکر و فریب نا، تو مکر و فریب اکٹھا کرنے سے مراد جادوگروں کو جمع کیا، یعنی بڑے بڑے جو ماہر جادوگر جو تھے نا تو وہاں لوگوں کو بلا بھیجا. یعنی فرعون نے جو ہے وہ بڑے بڑے جادوگر جو ہے وہ بلا بھیجا. اور یہ ساری جو ڈیٹیل ہے نا، ہم ابھی ایک دم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، پیچھے ہم لوگ سورہ الاعراف میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سن چکے ہیں نا الحمدللہ. تو یہاں یہی ہے کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں معاہدہ کر کے خاص وقت اور جگہ مقرر کر لی تو فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ملک کے شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا. اور سورہ یونس میں بھی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 79 کہ اس دور کے جادوگر کہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم کہ لے آؤ میرے پاس تمام بہت اچھے جاننے والے جادوگر، تمام جتنے بھی ہیں نا بہت اچھے جاننے والے جادوگر، تو وہ ان لوگوں کو لے آؤ. پھر سب لوگ جمع ہو گیا اور یہ عید کا دن تھا. فرعون اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور دربار بھی جو ہے وہ قطار در قطار بیٹھ گئے اور ساری رعایا دائیں اور بائیں کھڑی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا پر سہارا لیے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے. تمام جادوگر فرعون کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو گئے اور فرعون
انہیں ترغیب دلا رہا تھا کہ آج تم اپنے فن کے خوب جوہر دکھانا. جادوگر بھی بڑے انعام و اکرام کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. یعنی وہ بھی فرعون جو تھا اس نے بھی سب کو جمع کیا, سب بڑے بڑے نام چین جتنے بھی جادوگر تھے تو ان کو جمع کیا اور ان کو پھر ترغیب دلا رہا ہے, شوق دلا رہا ہے. دیکھیے کس طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بار بار کیا آتا ہے کہ ہر المؤمنین کے لوگوں کو شوق دلاؤ نیکی کا, اور یہ فرعون ہے تو یہ ظالم جابر بادشاہ جو خود کو رب العلیٰ سمجھتا تھا, تو یہ دیکھیے کس پر باطل کے لیے شوق دلا رہا ہے. تو جو جیسا ہوگا نا تو وہ جو ہے وہ اپنے جو فالوورز کو, یعنی لیڈر جیسا ہوگا نا وہ اپنے فالوورز کو وہی چیز کی تلقین کرے گا. تو اس کے لیے ہم لوگ کو جبھی بھی ہم لوگ کسی کو اگر فالو کرتے تو دیکھنا چاہیے وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. یعنی ایسے نہیں کہ وہ برین واش کرے اور ہمیں غلطی کی طرف اور گناہوں کی طرف راغب کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اور ایسے اماموں اور ایسے لیڈروں کے شر سے محفوظ رکھے ہم سب کو بھی اور ہم سب کی قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی, ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا کس طرح سے وہ شوق دلا رہا ہے, ان لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ جو یعنی وہ انعام اور اکرام ملے گا ان کو. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اشورا میں بھی ہے, آیت نمبر 41 اور 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی جادوگروں نے کہا کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم انکم اذا لمقربون. یعنی انہوں نے پوچھا, جادوگروں نے پوچھا کہ ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ میں کیا ہوگا, کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقربین میں سے میں داخل کر لیے جاؤں گے. تو دیکھیں یعنی کتنی وہ جو تھی جادوگروں کو بھی کتنی لالچ تھی کہ اگر ہم جیت گئے, اور ان کو بھی تھا کہ بھئی ہم ہی جیتنے والے ہیں کیونکہ اتنے بہت سارے تھے, اتنے بہت تھے پورے ملک میں, تو وہ ان کو لگا ہم بھی جیتنے والے ہیں. تو اگر جیت گئے تو یعنی جادوگر جو رہتے ہیں نا وہ یہ جادوگر اور انبیاء, اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہے یہ سارا پیچھے ہو چکا ہے, ہاں, کہ جی میم. جادوگروں میں کیا فرق ہوتا ہے, جادوگر اور انبیاء میں کیا فرق ہوتا ہے. جادوگر جو ہے دنیا کے فائدے چاہتے ہیں اور اگر دوسروں کو بھی کچھ دکھاتے تو دنیائی وقتی فائدہ, مگر جو انبیاء ہوتے تو وہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائے دنیا میں رہ کر آخرت کا, ہے نا. اور وہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جادوگر جو ہے وہ کہ وہ دنیا یعنی دیکھیں نا ابھی وہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے پھر کیا انعام کیا ہوگا, ہمارا انعام کیا ہوگا. تو جو انبیاء ہوتے یا اور انبیاء کی جو بھی یعنی نبی انبیاء کرام کا جو مشن ہے, ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے تو اس کو لے کر جو بھی اٹھیں گا تو ان کو دنیا نہیں طلبنا. انبیاء ایسے ہوتے ہیں وہ بلکہ کیا کہتے ہیں, بار بار آتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, ہم تو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں نا, تو انبیاء تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں, ان لوگوں کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے. اور اسی طرح جو بھی یہ مشن لے کر اٹھتا ہے, جو بھی دین کا کام کرتا ہے, دین کی دعوت دیتا ہے, تو ان کو دنیا سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے رہتا ہے کسی سے کہ کوئی پیسے دے یا کوئی تعریف کرے. اور ایسا یعنی اپنے نیتوں کو بھی خالص کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی کام جو کر رہے, کوئی کوشش جو کر رہے, یعنی آپ سب بھی اور ہم لوگ بھی, تو اس لیے کہ دنیا میں کوئی ہماری واہ واہ کرے یا تعریف کرے یا شکریہ کرے, تو اس سے دور ہو کر, اس سے پرے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم لوگ کر رہے, جو بھی کوشش کر رہے وہ کیوں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کے لیے. مگر یہاں دیکھیں کس طرح سے جو جادوگر ہے وہ کیسے دنیا میں ہی فائدہ چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا انعام ملے گا. چلے پھر یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے, ہاں. آیت نمبر 61 ہے. قال لهم موسیٰ, الحمدللہ, قال لهم, کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے, ویلکم, افسوس تم پر, لا تفتروا علی اللہ کذبا, مت گھڑو اللہ پر جھوٹ, کذبا جھوٹ, فیسحتکم, تو فنا کر دیں گا تم کو, بعذاب, عذاب کے ساتھ, وقد خاب من افترا, اور تحقیق نامراد ہوا جس نے گھڑ لیا. تو دیکھیں سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی کس طرح سے جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ میں بھی کہ بس ابھی مقابلہ ہونے والا ہے
تو اس سے پہلے بھی اپنا یعنی لوگوں کو اس کا خوف دلا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ تم جھوٹ نہیں گڑو. کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں گڑو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے فرما رہے کہ فرما رہے کہ تمہاری کم بختی، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی اپنے کرتبوں یعنی جو لاٹھیاں اور جو بھی جادو کا جو کھیل دکھانے والے، تو اپنے کرتبوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ بناؤ کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور لوگ سمجھنے لگیں گے کہ یہ جاندار ہے، حالانکہ وہ جاندار نہیں ہے. اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرنے لگو گے، ورنہ اور ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے فنا کر دیں گا. یقیناً وہ یعنی یہ جو ہے وہ جھوٹ ہے یہ جو تم کر لے. یعنی یہاں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نا قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنے سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہنا. وہ لوگ کہہ رہے تھے نا، فرعون کے جو تمام لوگ جو ہے، فرعون نے کہا تو اس کے جو بھی فرعون کی جو تمام رعایا ہے وہ بھی کیا کہہ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہنا، اس کی نشانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کو جھٹلانا اور کہنا کہ یہ جادو ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا ہے. اور دیکھیں ہر زمانے میں یہی ہوتے رہا ہے کہ ابھی چلے سب کا چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا لوگوں نے؟ کیا کہا؟ جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ قرآن. جی سحر زدہ، جی ساحر کہاں، کاہن کہاں. تو دیکھیں جن لوگوں کو حق نہیں ماننا ہوتا ہے وہ حق کو اسی طرح جھٹلا دیتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھا کر نہیں آئے یا لکھا کر نہیں لائے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر ان کو بات ماننی نہیں تھی تو وہ ساحر، کائن اور جو بھی ہے وہ کہتے تھے. تو اسی طرح یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہنا، اس کی نشانیوں کو، اللہ کے معجزات کو جھٹلانا اور کہنا کہ یہ جادو ہے. حالانکہ دیکھیں یہ سارے معجزات کس نے دیے تھے؟ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے، جتنے بھی معجزات جو بھی دیے گئے تھے وہ سارے. اور یہ جو ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ وقتاً فقتاً جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی جو ہے وہ پہلے معجزہ ایک دکھائے، پھر وہ لاٹھی اور اس کا ہوا ید بیدا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف عذاب کے ذریعے وہ بھی تھی کہ قحط سالی کا عذاب. اور پھر جب وہ دعا کرتے تھے کہ نہیں، وہ فرعون جو ہے وہ کہتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ جب یہ اچھا ہو جائے گا، یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا تو ہم لوگ ایمان لائیں گے، اور نہیں ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن وہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے اور منہ موڑتے تھے. اور پھر یہاں ہم لوگ پیچھے بھی دیکھ چکے یعنی وہ جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرائی کہ دیکھو یہ سب بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے. تو یہ ساری نشانیات دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہ نشانیوں کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی، جو معجزے دیے تھے، اس کو جھٹلایا اور اس کو جادو کہا. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا ہے. اور پھر اس کی وہ سزا بھی بتا رہے موسیٰ علیہ السلام، اس کی سزا بھی بتا رہے ان لوگوں کو کہ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو فنا کر دیں گا تم کو عذاب کے ساتھ. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے گھڑ لیا. تو اس میں کیا سزا آئی ہے کہ جو اس طرح سے جھوٹ گڑیں گا اللہ تعالیٰ پر، اس کی کیا سزا بتائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں فنا کر دیں گا، یعنی عبرت ناک سزا دے کر انہیں ہلاک کر دیں گا، اور ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں رہیں گے. اور یہ جو اس کا لفظی معنی ہے نا، تو وہ ہے کہ یعنی کسی چیز کا چھلکا نکالنا، یعنی کہ
چھلکا نکالنا، اور اس میں آتا ہے کہ یعنی سخت قسم کی پکڑ، یعنی چمڑی ادھیڑ دینا. تو دیکھیے جب یعنی جب قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ لگتا ہے نا جب اسکن نکالی جاتی ہے، تو یعنی بہت سخت طرح کا عذاب دینا یہاں مراد ہے. ہاں تو یہاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت تک بھی جو ہے وہ اپنی تبلیغ اور اس کا جو کام تھا نا وہ چھوڑا نہیں. کہ حالانکہ مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، سامنے سب آئے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تاکہ یعنی آخر دم تک کوشش کرے. اور یہاں تھوڑا سختی کے ساتھ، پہلے بہت پیار پیار سے سمجھائے، سب ہوا ہے نا. اور سبحان اللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی یعنی تمام انبیاء کے واقعات میں نا کہ کس طرح سے تبلیغ تھی ان کی بھی. اور یہاں بھی دیکھے کہ کس طرح سے پہلے پیار پیار سے سمجھائے، سب کچھ نشانیاں بتائے، پھر یہاں کہہ رہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گیا تو تمہیں جو ہے وہ تو فنا کر دیں گا اور عذاب سخت عذاب میں مبتلا کریں گا. تو یعنی سختی سے بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی حق، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو بھی داعی حق ہے اس کو آخری وقت تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی پیار سے بھی. اور نہیں مان رہے بہت تو آخر میں جو ہے وہ تھوڑا ان کو وارن بھی کرنا چاہیے کہ دیکھو ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ بات ہوں گی. وہ لاسٹ مومنٹ پہ، مگر ایسے نہیں کہ شروع میں ہی ان کو دھمکانا شروع کیے، نہیں، وارننگ سب سے لاسٹ میں یہاں دی ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے تبلیغ کرنا پھر مقابلہ کرنا، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ مقابلہ نہیں بلکہ تبلیغ کرنا. اور پھر اور یہی ساری چیزیں ہم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر یہاں اور ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اسے تبلیغ کا نام دیتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جن قوموں کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یعنی ہم سوچتے نا کہ ہاں یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہم سے دشمنی کر رہے، تو کیا ہم لوگوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا؟ دیکھیے سبحان اللہ، ہر ایک کو نا یہ قدم اٹھانا ہوتا ہے. تو اچھا آج کا جو ہے نا اپنا عملی پوائنٹ یہ اپنے پاس لکھ کے لیجئے کہ یعنی اپنوں کو تو ہے دینے کی دعوت، نان مسلم بھی جب بھی موقع ملے. آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہے، کہیں جا رہے، کسی کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے، کنٹینیو بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں ضرور ان کو دعوت دینے کی، یعنی پہلے ڈائریکٹ ہی نہیں کہ ہاں آپ مسلمان ہو جاؤ، پہلے ان کو اپنے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے اللہ تعالیٰ تو کتنے اچھے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قطر والوں کو اور ان تمام دین کے داعیوں کو بہترین اجر عطا فرمائے کہ جن کی کوششوں سے آج جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ کیونکہ دیکھیے ہر ایک کے دل میں جو ہے نا وہ فطرت، ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہی ہوتا ہے نا، اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں طلب رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے. جب وہ قرآن سنتے ہیں، جب وہ اذان سنتے ہیں تو ان کے بھی دل نرم ہوتے ہیں، ان کو بھی، مگر ان کو یہ رہنمائی کرنے والا. ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے نا قرآن بس اپنی پاس لے کے رکھا ہے، اور کوئی تو ہم لوگ بھی یعنی کوئی مسلمان جو ہے جو نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو دیتے ہے نا. تو مگر ہمیں خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، تمام انسانوں کا رب ہے نا، تمام انسانوں اور جنوں کا، ہر پوری مخلوق کا رب ہے. تو ہم لوگوں کو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ کرے کہ ہم لوگ کسی کے ہدایت کا ذریعہ بنائیں. کسی نے اس کے لیے کوشش کی، اگر کیے تو کس طرح سے کیے، تو کوئی بتانا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی ملے، ہے نا. کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا، مگر کوئی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے، کوئی نان مسلم کو دعوت دینے کی، اور کم سے کم نیت ہو کہ ہاں میں ضرور کوشش کروں گی کہ یہ میرے ذریعے یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دین پر لانے کا، دین حق کا، اور آگ سے بچانے کا. جی کوئی بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم میم. ہم نے جی کوشش کی تھی السلام بٹ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زینب. ہم نے کوشش کی تھی بٹ کامیابی تو نہیں ہوئے. تو بہت اچھا موبائل نہیں تھے، اس لیے ہم بعد میں تھوڑی دیر آہستہ آہستہ بس احکامات بتاتے ہیں یا پھر دین کی ہاں کچھ اچھی باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ جی پہلے زیادہ موبائل ایسا ہوتے تو چھوڑ دیتے.
پھر بعد میں ہاں آہستہ آہستہ دین کی باتیں بتاتے ہیں, کبھی نہ کبھی الحمدللہ یہ سن کے ان کو شاید ہدایت نصیب ہو کبھی کبھی. بالکل بالکل. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بہت آپ کے علم اور اخلاص میں برکت ڈالے اور ذریعہ بنے آپ ان کی ہدایت کا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی طرف سے جو بھی جس طرح سے بھی کوشش کر سکتے, جو بھی اپنے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے نا, جن سے بات چیت ہو رہی ہے, جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہے. ابھی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جا کے اس کے پاس, وہ تو ہم لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے, مگر کم سے کم جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے, جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, جس سے بات کر رہے, جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہے, تو ان سے ہم لوگ جب بات کریں تو یہ نہیں کہ وہ جو بات کرے وہی بات کرے, ہاں یہاں وہاں دنیا کی نہیں, ان سے ہم لوگ خاص ٹاپک پہ بات کریں گے, اپنے دین میم کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جی ہم نے کلاس جوائن کرنے سے پہلے ہمیں کچھ اتنا پتا بھی نہیں تھا, ہم نے بہت کوشش کیے تھے, ہم جاب کرتے تھے تبھی, جی تو الحمدللہ. پورے ہندو لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی میں, تو میں نے کوشش کی تھی بہت, لیکن اچھا نہیں. الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھتے ہیں نا, اور ہو سکتا ہے وہ کبھی بات ان کو یاد آئے, اور اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھتے ہیں نا. لیس للانسان الا ما سعی. اللہ تعالیٰ اپنی کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی کتنی کوشش کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ دل تو اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا, رحمان کے, تو وہ چاہے تو اس کو گرا بھی سکتا ہے, پھیر بھی سکتا ہے ان کے دل کو. تو اسی طرح ہر ایک کو ہم میں سے کوشش کرنا چاہے, اور کوئی شیئر کرنا چاہے تو بتائیے نا. جی میم میں بولوں. جی 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 بتائیں. جی میں نے نا ایک فیس بک پہ ایک کینیڈین کو, وہ کرسچن تھا, تو سب لوگ اس سے, وہ سب سے بحث کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو میں نے صرف رحیق المختوم سے جو جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو جو آیتیں پڑھی تھی اور تقریر دی تھی نا, میں نے بس اس کو وہ ریڈ کری, اور وہ نیکسٹ ڈے وہاں کے مسجد کے امام کے پاس جا کے اس نے الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, بارک اللہ فیک. چلے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور یہی چیز جو ہے نا, تو وہ اس کے بارے میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے تو وہ کتنے سنہری اونٹ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے, یعنی اپنے لوگوں کو بھی واعظ و نصیحت کرے, اور دوسرے لوگوں کو بھی, نان مسلم کو بھی تبلیغ کرے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی کوششوں کو قبول فرمائے, اور کامیاب بھی کرے. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں جو ہے وہ یہی بات ہم لوگوں کو پتا چلی کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری دشمنی کرتے ہیں, اور تبلیغ کا جو حق ہے وہ ہم لوگ ادا نہیں کرتے, اور بولتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے, اور وہ دشمن ہے, یہ ہم سے دشمنی کرتے, یہ ہم پر یہ کرتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں نا, تو وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اور ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ جو جھوٹ بولنے والے کے لیے جو ہے وہ عذاب مہین ہے نا, منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے مرتے دم تک محفوظ رکھے, اور جو کوتاہی ہو گئی آج تک جھوٹ کی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے معاف فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. چلے آگے دیکھتے ہیں. فتنازعوا, تو وہ جھگڑنے لگے, اور فتنازعوا, تو وہ جھگڑنے لگے, امرہم, اپنے مقابلے میں, بینہم, آپس میں, واسروا النجوی, اور انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی. پھر یہاں جو ہے وہ کن لوگوں کی بات ہو رہی, یعنی جب اتنی واعظ و نصیحت کی, اتنی وارن کیا, اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا ایک طرح سے, تو یہ جو ہے یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی جادوگر بھی, اور جو یعنی فرعون کے جو صاحب اقتدار جو لوگ تھے نا, تو وہ بھی, تو آپس میں جو ہے وہ ان لوگ رازداری کے ساتھ چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے, اور آپس میں جو ہے وہ ان کے اختلاف آ گیا, اور وہ جھگڑنے لگے. مگر جھگڑا بھی کیسا کہہ رہے تھے, بہت رازداری کے ساتھ, اور چپکے چپکے آپس میں جو ہے وہ جھگڑنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کی نصیحت جو تھی, جو وارننگ تھی, اس کا فرعون کے اکابر, جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور جو جادوگر تھے, تو ان پر کیا اثر ہوا کہ وہ فتنازعوا امرہم بینہم, تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ ڈر گئے, اور آپس میں جھگڑنے لگے, اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے, اور آپس میں مشورہ کرنے لگے, اور انتہائی رازداری سے کام لیا.
کیوں اتنے انتہائی رازداری سے کام لیا؟ کیونکہ دیکھیں یعنی اس میں میدان میں کھڑے ہیں، آپس میں سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور مقابلے کا وقت ہے، اور اس میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے یا یہ لوگ ڈر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے، تو لوگ جو ہے وہ یعنی ان کی بدنامی ہوگی نا ایک طرح سے، اور لوگوں کا سپورٹ بھی پھر ان کو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے یہ چپکے چپکے رازداری سے، یہاں دیکھیے بات آئی وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، حالانکہ دیکھیں نجوہ ہوتی ہے سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ بات کرنا، تو اس کے باوجود یہاں بات آئی کہ اب اثر یعنی چپکے چپکے نجوہ سرگوشی کرنے لگے، یعنی کسی کو بھی یعنی یہ بات پتہ نہ چلے. رازداری سے بہت کام یہ کر رہے تھے، یہ جو بات کر رہے تھے نا آپس میں جو اختلاف ہوا، جو آپس میں جھگڑنے لگے، تو وہ کیا جھگڑنے لگے؟ یعنی بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اور پھر کوئی کہنے لگا کہ یہ جو نورانی چہرے ہے، پیچھے کا یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی کیا وہاں بات بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے، جلدی سے بتائیے. اٹریکٹیو تھے میم، اٹریکٹیو. جی اللہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دی. جی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت ڈال دی تھی. تو وہ دیکھ کر ان لوگ کہنے لگے کہ یعنی جب یہ ہوئی نا بات، تو یہ سب ان کے دماغ میں خیال آنے لگا کہ عمرانی چہرے والے جو ہے وہ جادوگر نہیں ہو سکتے. یعنی بعض نے یہ کہا، بعض نے وہ کہا، تو بعض نے کہا کہ نہیں پھر ہم لوگ ان سے مقابلہ ہی نہیں کرتے، اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کو پوسٹ پون کرتے، بعد میں کریں گے. یعنی ابھی ان کی ہمت کم ہو گئی نا. اور یہ ہمت کا کم کیوں ہوئی فتنازع، کیونکہ وہ آپس میں جھگڑنے لگے نا، تو ان کی ہمت بھی کم ہوئی. دیکھیں پیچھے بھی ہم لوگ آج وہ ہم آیت ڈھونڈ رہے تھے مگر نہیں مل سکے. اگر کسی کو ملیں گی تو وہ دیکھیں غزوہ احد کے اس میں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں نا، تو کہ جب جو مسلمان میں جو ہے وہ آپس میں تنازع ہوا تو اس سے کیا ہوا، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور ان کا تمام رعب اور جو یہ تھا نا عزت وہ ختم ہو گئی. ہوا نکل جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے. یعنی اسے کیا پتا چلا، جب کوئی بھی چاہے وہ گھر میں ہو، کسی فیلڈ میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، جب کوئی جھگڑتا ہے، چاہے وہ شوہر اور بیوی ہو، والدین اولاد ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی جو جھگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے آپس کی، اور ان کا رعب اور ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے عزت ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جھگڑا کتنا یعنی ناپسندیدہ ہے نا. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے نا. حدیث میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصب، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سے محفوظ رکھے کہ کبھی ہم کسی سے جھگڑے، چاہے پھر وہ شوہر ہو یا بھائی بہن ہو یا رشتہ دار ہو یا آپس میں کوئی فرینڈس ہو یا کوئی بھی ساتھی ہو یا کوئی بھی دوسرا ہو، غیر ہو، تو جھگڑا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو. اور دیکھیں آج مسلمانوں کی پستی کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، اور اتنا بھی کہ اپنے گھر میں بھی ملے ہوئے نہیں ہیں، نہ بھائی بہنیں ملے ہوئے ہیں، نہ شوہر بیوی میں اتفاق ہے. تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس کی دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے، تمام شوہر بیوی میں سچی محبت ڈالے، والدین اولاد میں، بھائی بہنوں میں اور تمام رشتہ داروں میں نا، اور جھگڑے فساد سے محفوظ رکھے. اور جب بھی جھگڑا ہو تو کیا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو دور کرنے کی نہیں کوشش کریں گے. اس کا اجر معلوم ہے نا، کہ جو دو لوگ ناراض ہے اور ان کے بیچ میں اگر کوئی صلح کراتا ہے، چاہے پھر وہ شوہر بیوی ہو، ساس بہو ہو یا کوئی بھی، اس کا کیا اجر ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہو چکا ہے سارا، جلدی سے بتائیے. نہیں یاد ہے؟ دیکھیں فضیلتیں یاد نہیں رہیں گی نا تو یہ کام بھی نہیں ہو پائیں گے. جب یہ فضیلتیں ہم لوگوں کو اس کے لیے تو ایگزام میں دیتے نا، اتنی بہت ساری حدیث آپ لوگ کہتے کہ میم اتنی حدیث دیتے ہم لوگ کو ایگزام میں، تو کیا اسی پوچھا لیے آپ نے؟ اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی جو دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرائیں گا اس کی جنت میں یہ حضرت ابو بکر جنت ہے میم ان کے لیے، اور جہنم ان کے لیے
یہ ہے حرام ہے ان کے لیے جانا. انہیں عزت کا لباس پہنایا جائے گا نا, جھگڑے پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے گا تو, جھگڑا چھوڑیں گے تو. چلے اس کا جواب ہم انشاءاللہ کل لیں گے, اور دلیل کے ساتھ آپ لوگ بات کیجئے. ہاں, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ہاں, تو اس کا جواب انشاءاللہ کل لیں گے آپ لوگوں سے. چلے آگے چلتے ہیں ہم لوگ, آگے نیکسٹ کل انشاءاللہ. ہاں, تاکہ آپ کے پاس دلیل ہو, کوئی ایسی بات ہم لوگوں کے ذریعے دوسروں تک نہیں پہنچے نا جو صحیح نہیں ہو. ہاں چلے, اس کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے. ہاں جزاک اللہ خیر, تھوڑی پڑھیے وہ آیت. جی تنویر, پڑھنا ہے نا. ہاں جی جی, یا تو ترجمہ پڑھیے, کوئی بات نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جی جزاک اللہ خیر. بتائیے پھر سے کیا آیت نمبر ہم ڈھونڈ رہے تھے؟ آیت نمبر 46. اوکے, جزاک اللہ خیر. اور ہم میننگ تو آپ لوگ کو سب کو یاد ہے, تو ابھی ہم میننگ پڑھنے نہیں کہتے ہیں. یہ اپنا ہو چکا ہے 46. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. تو جھگڑے کرنے والوں میں یہ ڈالنا ہے, یعنی صلح کرانا ہے, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو. اور اس کے بارے میں آپ کا کویشچن ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ کل آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں. اس لیے مقابلہ اس کے, اور پھر بعض لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں پوسٹ پون کریں گے, اور پھر بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو ضرور کریں گے مقابلہ, اور یہ جو ہے وہ جادوگر ہی ہے. تو اس طرح سے واللہ عالم جو ان کے اوپینین تھے وہ جو ہے وہ آپس میں تنازع کرنے لگے, باہم جھگڑنے لگے. اوکے, پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا انہوں نے کہا, ان ھذانی یقیناً یہ دونوں, لساحرانی البتہ جادوگر ہے, یریدانی دونوں چاہتے ہیں, یخرجاکم کہ وہ نکلوا دے تم کو, بے دخل کر دے تم کو, من ارضکم تمہاری زمین سے, بسحرہما اپنے جادو کے بل پر, ویذھبا اور دونوں لے جائے, بطریقتکم تمہارے طریقے کو, طریقتکم المثلی سب سے مثالی طریقے کو. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ, یعنی ایک جو لہر ہوتی ہے نا وہ ایمان کی آتی ہے, یعنی انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ انسیڈنٹ بہت جگہ پہ ہوا کہ جب کوئی دائی جو ہے واعظ و نصیحت کرتا ہے, تو ایک بار انسان کو ضرور یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو بتانے والا بتا رہا ہے بالکل صحیح ہے, مگر پھر انسان اس کو دباتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو غلط ہے. پھر یہاں بھی اسی طرح ہوا, ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ نہیں یہ صحیح ہے, وہ یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے مقابلہ, اور یہ وہ. اور پھر مگر آپس میں وہ کس پر اتفاق کیا انہوں نے, کہ وہ جو جادوگر تھے وہ بھی آئیں گے اس میں. ہو سکتا ہے جادوگروں نے یہ کیا, یا جو سردار تھے فرعون کے, جو بڑے بڑے اکابر جو تھے سردار تھے, ان لوگوں نے بات کی, تو یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو دونوں جو ہے نا, تو یہ دونوں بھی جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہے. اور یریدان یعنی یہ دونوں چاہتے ہیں, آئیں یخرجاکم کہ وہ نکلوا دے تم کو, بے دخل کر دے تمہاری زمین کے, بسحرہما اپنے جادو کے بل پر. پہلے یہاں اتنا ہی دیکھتے ہیں. تو یہاں یعنی کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہے, اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے, اور تمہاری بہترین کو برباد کرے, تمہارا عمدہ نظام. یہ جو ہے نا اس کا ہم اور ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے. بہترین مذہب کو برباد کرے, یعنی جو بطریق المثلی جو ہے نا اس کا, کہ تمہارا عمدہ نظام لے جائے, تباہ و برباد کرے. تو فرعون کے یعنی اور یہ جو ہے وہ اس میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعونیوں نے جو ہے وہ خفیہ طور پہ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے, اور یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ متحد ہونے کی یہ کرنے لگے, تلقین کرنے لگے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ساحر اور جادوگر ہیں, اور جادو کے فن کو خوب جانتے ہیں, اور آج ان کا ارادہ ہے کہ وہ تم پر, تمہاری قوم پر غالب آ جائے, تاکہ سب لوگوں پر تسلط جما لے. اگر ان کی پیروی کرنے لگے تو وہ دونوں فرعون اور اس کے لشکروں سے لڑائی کر کے, جادو کے مقابلہ کر کے ان پر کامیابی حاصل کرے, اور تم سب کو زمین سے باہر نکال دے. یعنی یہ ان لوگوں نے کہا. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ, اور یہاں جو آتا ہے نا ابھی طریقتکم المثلی,
کہ معنی کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی تمہارا مثالی طریقے زندگی اور فرعون کی تہذیب، طریقے زندگی، وے آف لائف اور عیش و عشرت کی محفلیں اور بہترین طریقہ اور مذہب، یعنی یہ اور ان کا جو مشرکانہ جو مذہب تھا وہ، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اگر بات مان لی جائے تو یہ بہترین مثالی جو طریقہ ہے نا، یعنی ان لوگوں کو اپنے اس پر بہت ناز تھا نا، کن لوگوں کو، یہ جو فرعون جو تھے فرعونیوں کو اپنے طریقے پر بہت ناز تھا. اور آج بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جو ان کا کلچر جو ہے وہ آج بھی چلا آ رہا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی جاتا ہے نا گھومنے کے لیے تو ان کے وہ چھوٹے چھوٹے جو رہتے مونومنٹس وغیرہ وہ اور وہ کیسے ملتے ہیں. تو اور چھوٹی پتہ نہیں آپ لوگ نے کبھی دیکھے یا نہیں، ان کے جو ٹرائنگل شیپ کے کیا رہتے ہیں وہ ان کے پیرامڈ نا. جی میم پیرامڈس. ہاں تو وہ بھی دیکھیں ملتے ہیں بازاروں میں بھی نا، یعنی تو اور کتنے مہنگے مہنگے. تو یعنی وہ ان لوگوں کا ایک وہ ان کو بہت اس پہ وہ غرور تھا نا. تو وہ آج بھی دیکھیے وہ کس طرح سے وہ فرعون تو ختم ہو گیا، لیکن اگر فرعونیت جو ہے وہ باقی ہے اور ان کا جو تہذیب اور تمدن جو تھا تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو ان کا جو آرٹ اور کلچر اور جو ان کی تفریحات اور جو ان کے انجوائمنٹ تھے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو اسی لیے یعنی موسیٰ کی دعوت جو تھی وہ کس کی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، کہ جسے فرعون کو خطرہ تھا. اور فرعون کا جو نظام جو تھا وہ کس پر تھا؟ شرک پہ تھا، ظلم پر تھا پورا. وہ تو خود کو اپنا رب العلیٰ سمجھتا تھا اور کس طرح سے وہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، کس طرح سے غلام بنائے رکھا تھا، کس طرح سے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگر غالب آ گئے تو اس کا تو سب ختم ہو جائے گا اور پھر یعنی ان کو اپنی مرضی نہیں کرنے ملیں گی. اور ہر دور میں دیکھیے ایسا ہی ہوا ہے، چاہے وہ تھوڑے سے بھی لوگ ہیں نا، کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں نا کتنے کم لوگ، یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے مگر پھر بھی وہ اتنا ڈر گئے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 10% تھے شاید، بعض تفسیر میں آتا ہے کہ پھر بھی وہ لوگ ڈر گئے. اور ایسا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر جگہ، یعنی آج کی بھی تاریخ میں دیکھا جائے اگر کوئی بھی کنٹری ہو تو جہاں مسلم تھوڑے سے بھی رہتے تو وہ جو نان مسلم جو رہتے، جو کافر یا جو بھی مذہب کے ہو، تو وہ جو نان مسلم ہوتے وہ تھوڑے سے لوگوں سے بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ لوگ غالب آ گئے تو کس کی بات مانی جائیں گی؟ ان کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو. لوگوں کی بات نہیں ہم لوگ مانے، کوئی اور حکمران یا کوئی اور کی بات نہیں مانے. تو مسلمان جو بھی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے. تو اسی لیے یعنی جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی خطرہ لگا کہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ آرٹ، تہذیب و تمدن، جو بھی ان کے تفریحات ہے، وہ جو بھی ان کا شرک ہے، جو بھی ان کا ظلم کا جو بازار گرم ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا اگر ان لوگ جو ہے وہ غالب آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ تو آج بھی یعنی یہ اس زمانے سے ہوتے آ رہا ہے تو آج بھی. اور حق اور باطل میں جو ہے نا وہ لڑائی جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ قیامت تک چلتے رہے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں آج کے دور میں آج ہی ہم مسلمانوں پر اتنی تکلیف آ رہی ہے کہ ہم لوگ ایمان لائے اور آزمائی جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود فرماتے کہ تم سمجھتے ہو تم ایمان لائے اور ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، آزمائش تو آتی ہے، تو سبحان اللہ اس میں ڈٹے رہنا چاہیے. تو یعنی جو بھی ہے فرعون کا اور فرعون کے لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا، تو وہ آج کے جو بھی یعنی جو بھی مسلمانوں کو اپریس کرتے، جو بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان مسلمانوں کو دبایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، ان کو اوپر اٹھنے نہیں دیا جائے. یہ مرتے دم تک یہی سب چلتے رہے گا. اور جو ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے. اور پھر یہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ان لوگ جو ہے وہ یعنی دیکھیں موسیٰ علیہ یہ جو فرعون ہے وہ اور اس کے جو بھی اس کے سردار، اس کے جو بھی لیڈرز یا جو بھی سردار رہیں گے، تو وہ کس طرح سے آگے کی بھی آیت میں آئے گا کہ وہ یعنی خطرہ تو ایک فرعون کو تھا نا، مگر وہ کس طرح سے اپنی پوری حکومت کو، پوری سلطنت کو اس کے لپیٹ میں لے رہا ہے،
کہ جیسے ہم سب کو خطرہ ہو جائے گا، ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا، ہم سب کا یہ جو اتنا اچھا طریقہ ہے تو وہ ہم لوگوں کو نہیں، طریقے زندگی جو ہے وہ نہیں ملیں گی، یعنی کس طرح سے لوگوں کو. اور آج بھی جو دنیا میں ہے نا وہ اسی لیے تو جو فرعون فرعون جس طرح سے یہ ملا رہا ہے نا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے کہ سب مل کر ان کا مقابلہ کریں. تو آج اگر ہم نام نہیں لے کسی کا تو آج بھی انڈیا میں یہ نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کس کو جمع کیا جا رہا ہے، کس کے خلاف جمع کیا جا رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو پالیٹکس ہے نا، گندی پالیٹکس ہے، یہ اس زمانے سے تو یہ آج تک اور آگے بھی اسی طرح حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ کشمکش چلتی رہیں گی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو دیکھ لیں گے نا. کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا، کسی کو دنیا میں سزا اور عذاب ہے اپنے اعمال کی، جو بھی وہ ظلم کرتا ہے، اور کسی کو اگر دنیا میں نہیں ملی ان کیس تو آخرت میں تو لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہاں یہ بات آئی کہ یعنی اس طرح سے وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے کہ یہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گا، اور ہمارا جو اتنا عالی شان طریقہ زندگی ہے، تہذیب اور تمدن ہے، تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. کس طرح سے جو ہے نا ان کو بھڑکا رہے ہیں، یعنی عام عوام کو. پھر دیکھیں کس طرح سے یہ کہہ رہے فَأَجْمَعُوا، تو اکٹھی کر لو، جمع کر لو. کس طرح سے وہ ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہارون علیہ السلام کے خلاف پورے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں لوگ، ہے نا. تو اکٹھی کر لو، جمع کر لو. قیدکم، اپنی تدبیریں، ثم تو پھر آ جاؤ، صفا سب بنا کر. وقد افلح، اور تحقیق فلاح پا گیا آج، من استعلا، جو غالب ہوا. تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ لہٰذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر سب باندھ کر آ جاؤ، اور بلا شبہ جو آج غالب رہیں گا وہی کامیاب ہوگا، یعنی تم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ. تو دیکھیں یہ یعنی کس طرح سے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں. اور ہم سب جانتے ہیں صفوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صفوں کی وجہ سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح سے غزوات میں جو ہے وہ غزوہ بدر میں جب اتنے کم مسلمان تھے، یعنی کافروں کے خلاف جو اتنے کم مسلمان تھے، مگر کس طرح سے پلاننگ سے ان کو کھڑا کیا تھا نا کہ وہ زیادہ نظر آ رہے تھے. یہاں تو ان لوگ آلریڈی اتنے زیادہ ہے اور صف بنا کر، تو وہ یعنی ان کو دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ اس کا ایک رعب بھی رہتا ہے کہ صف میں کھڑے تو اسے رعب بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی وہ لوگ اکٹھا ہے، اتفاق اور اتحاد کی بھی نشانی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دشمن جو ہے وہ مل گئے، اور ہمیں تعلیم دی گئی تھی نا مسلمانوں کو کہ صفے سیدھی کرو. تو اپنی نمازوں میں صفے دیکھیے، اور ایسی بھی صفے دیکھیے کہ ہم لوگ میں کتنے اتفاق اور اتحاد ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں آپس میں پیار محبت اتفاق دے، اور تمام تفرقہ بازی کو ختم کر کے ہم لوگ سب ایک ہو کر باطل کے خلاف جمع ہو. جس طرح باطل والے جو ہے وہ ایک جگہ ملتے ہیں نا، حالانکہ ابھی کسی کو کوئی گورنمنٹ کا کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، مگر بس ایک صف میں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو باطل والے، اور مسلمان جو ہے آپس میں ہی بٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور کچھ تمہارے ہاتھ میں، اور پھر اس نے کہا کہ یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی اور رسی ہے سب کو پھینک دو، تاکہ لوگوں یعنی یعنی ایک ہی وقت میں پھینک دو، تاکہ یہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے آنکھوں میں ایک دم یعنی یہ ہو نا کہ اور پھر تمہیں وہی یعنی اور کہا کہ وقد افلح اليوم من استعلا، تو فلاح پا گیا جو غالب ہوں گا، یعنی جو غالب ہوں گا تو وہی فلاح پائیں گا. قولو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قولو موسیٰ، یا قولو نے موسیٰ. چلے تو انشاءاللہ آج یہاں تک ہی رکھتے. یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ اس نے کیا کہا فرعون نے کہ آج کا دن جو ان کو ہرائے گا وہی کامیاب ہوگا. کن کو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو. جو ہرائے گا تو وہی کامیاب ہوگا. وقد افلح اليوم من استعلا، کہ فلاح پا گیا جو غالب ہوگا. تو دیکھیں اس طرح سے اس نے جو ہے وہ فرعون نے اس طرح سے یعنی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی خلاف بھڑکایا، مسلمانوں کے خلاف یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کے خلاف جو ہے وہ بھڑکایا، اور ان سب کو ایک ساتھ جمع کیا. تو آج بھی لوگ اسی طرح کی پولیٹکس چلتے ہیں، اسی طرح کی چالیں چلتے ہیں
کسی ایک کے خلاف سب مل کر وہ لوگ جمع ہوتے، جبکہ جمع ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد اور صفے باندھنے کا، مگر آج ہم لوگ اس سنت کو بھول گئے اور دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے ذریعے، پھر اپنوں کو، اور پھر آگے تک دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔